کیا ہوگا اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جائے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع کی بات کریں گے جو شاید آپ کے ذہن میں بھی کئی بار آیا ہوگا۔ ایک ایسا سوال جو ہم سب کے لیے فکر کا سبب ہے۔ سوچو ذرا، اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک کلپنا نہیں بلکہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی دشکوں سے دنیا بھر کے اینالسٹس، پولیٹیشینز اور عام شہری کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں نیوکلیئر آرمڈ ملک ہیں جن کے درمیان تناظرے کی لکیر 1947 سے کھینچی ہوئی ہے۔ دوستو، جنگ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ دو ممالک کے درمیان ٹکراؤ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ انسانی زندگیوں، مستقبل کے خوابوں اور کئی نسلوں کے امن کا سودا ہوتی ہے۔ آج ہم اس ہائپوتھیٹیکل سینیریو کو گہرائی سے دیکھیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہو سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اکثر بڑے تنازعات ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیوبن میزائل کرائسس کو ہی لے لیجئے، ایک غلط انٹر رپورٹ سے دنیا ورلڈ وار کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اب فرض کیجئے کسی وجہ سے، چاہے وہ جو بھی ہو، دونوں ممالک کے درمیان اگر جنگ چھڑ جائے، پہلے 48 گھنٹے کتنے اہم ہوں گے؟ یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا کی نظر ان دونوں ممالک پر ہوگی۔ فوراً ہی دونوں ملک اپنی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھ دیں گے۔ لینڈ، ایئر اور نیول فورسز کو فل کمبیٹ ریڈینس پر لگایا جائے گا۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا جائے گا، جو کہ خود ایک بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ بارڈر ایریاز میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سیف جگہوں کی طرف رخ کریں گے۔ لاہور، امرتسر، سیالکوٹ، جموں جیسے بارڈر کے قریب کے شہروں کے لوگ بھاگنے لگیں گے۔ گورنمنٹ ایویکویشن پلانز کو عمل میں لائے گی، لیکن کیا وہ اتنی جلدی میں لاکھوں لوگوں کو محفوظ جگہ پہنچا پائیں گے؟ شہروں میں افراتفری مچ جائے گی، لوگ ضرورت کی چیزیں جمع کرنے لگ جائیں گے، مارکیٹس میں رش ہو جائے گا، اے ٹی ایمز کے باہر لمبی لمبی لائنز لگ جائیں گی، پیٹرول پمپس پر گاڑیاں لائن میں کھڑی ہوں گی، ہاسپٹلز ایمرجنسی موڈ میں آ جائیں گے، کمیونیکیشن نیٹ ورک پر بوجھ پڑ جائے گا، سیل فون نیٹ ورک جیم ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر سینسرشپ لگ سکتی ہے، سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہو سکتا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک پر ہر کوئی اپنے انسائیڈ انفارمیشن شیئر کرنے لگے گا۔ لیکن ان سب سے بڑی چنتا نیوکلیئر ویپنز کی ہوگی۔ دونوں ملکوں کے پاس کمبائنڈ 250 سے زیادہ اٹامک بامز ہوں گے۔ کیا کوئی بھی ملک انہیں استعمال کرنے کی ہمت کرے گا؟ اگر ایسا ہوا تو ان دونوں ملکوں کا، بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کا، بلکہ پوری دنیا کا کیا ہوگا؟ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد پوری دنیا نے کوئی بھی نیوکلیئر اٹیک نہیں دیکھا، لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ماڈرن نیوکلیئر ویپنز ان بام سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر خدا نہ کرے کسی بڑے شہر پر ایک بھی بام گرا تو لاکھوں لوگ فوراً ہلاک ہو جائیں گے اور ریڈیشن سے اگلے کئی سالوں تک لوگ مرتے رہیں گے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی فوراً ہی حرکت میں آ جائے گی۔ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل ایمرجنسی سیشن کو بلائے گا۔ امریکہ، چائنا، رشیا جیسے بڑے ملک اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ چائنا پاکستان کا روایتی اتحادی ہے، جبکہ امریکہ دونوں ملکوں کے ساتھ بیلنس رکھنے کی کوشش کرے گا۔ رشیا بھی اس معاملے میں نیچرل رہنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل پاورز اس آگ کو بجھا پائیں گی یا پھر اپنے مفادات کے لیے اس جنگ کو ہوا دیں گے؟ کیا مڈل ایسٹ کے ممالک تیل کی سپلائی روکنے کی دھمکی دے کر جنگ کو رکوا سکتے ہیں؟ اکنامک ٹور پر دونوں ممالک کو زبردست نقصان ہوگا۔ انٹرنیشنل ٹریڈ رک جائے گا، کراچی اور ممبئی جیسے بڑے پورٹس بند ہو جائیں گے، ایئر لائنز اپنی فلائٹس کینسل کر دیں گی، ٹورزم انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، سٹاک مارکیٹس کریش کر جائیں گی، روپے اور پاکستانی روپیہ کی ویلیو گر جائے گی، فورن انویسٹمنٹس فورن واپس لی جائیں گی، عام لوگوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سوچئے کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کتنی فیکٹریز بند ہو جائیں گی۔ ایگریکلچر سیکٹر جو دونوں ملکوں کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، پنجاب کے کھیت جو دونوں ملکوں کے لیے اناج کا ذریعہ ہے، کیا دونوں ممالک کو کھانے کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جنگ کے دوران میڈیا کا کردار بھی اہم ہوگا۔ ہر چینل، ہر اخبار اپنی کہانی سنائے گا، پروپیگنڈا مشینز فل سپیڈ پر چلیں گی، سوشل میڈیا پر تو اور بھی زیادہ کنفیوژن ہوگی۔ کیا ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کر پائیں گے یا پھر ایموشنل ہو کر غلط فیصلے لیں گے؟ سویلین پاپولیشن کا کیا ہوگا؟ جنگ صرف بارڈرز پر نہیں لڑی جاتی، ماڈرن وارفیئر میں پچھلے علاقوں پر بھی حملے ہوتے ہیں۔ کیا لاہور اور دہلی جیسے بڑے شہر محفوظ رہیں گے؟ ایئر رائڈ سائرنز کی وجہ سے لوگ کتنے خوف زدہ ہوں گے؟ ریفیوجیز کا مسئلہ بھی پیدا ہوگا، بارڈر کے قریب علاقوں سے لوگ دوسرے شہروں کی طرف بھاگیں گے۔ کیا گورنمنٹ ان لاکھوں لوگوں کو پناہ دے پائے گی؟ یو این ریفیوج کیمپس لگانے کی کوشش کرے گا، لیکن کیا وہ کافی ہوں گے؟ اب بات کرتے ہیں لانگ ٹرم ایفیکٹس کی، کہ اگر جنگ رک بھی جائے تو کیا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بحال ہو سکتے ہیں؟ کتنی نسلیں اس جنگ کے زخموں کو اپنے دل میں لیے پھریں گے؟ کیا کبھی واگا بارڈر پر پھر سے کبھی کینڈلز جلائی
लाई जाएंगी। एनवायरनमेंट पर भी इस जंग के गहरे असरात मुरतब होंगे। मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल जमीन, हवा और पानी को जहरीला कर देगा। अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए तो रेडिएशन के असरात कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर जंग का अंत होता है। क्या इस जंग का भी अंत होगा? कौन पहले अमन की बात करेगा? क्या दोनों मुल्क टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे या फिर किसी तीसरे मुल्क की मदद लेनी पड़ेगी? अगर जंग खत्म भी हो जाए तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा? दोनों मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हो चुकी होगी। रिहेबिलिटेशन में कई साल लग जाएंगे। इंटरनेशनल सैंक्शंस लग सकते हैं। क्या दोनों मुल्क अपनी इकोनॉमी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? अजीज साथियों, ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन इसके नताइज हकीकी हैं। हर जंग तबाही लाती है, चाहे वो किसी भी मुल्क के दरमियान हो। हमें हर वक्त अमन की कोशिश करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन याद रखिए, हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। अगर हम अपने दिल से नफरत निकाल दें तो कोई वजह नहीं कि हम अमन से ना रह सकें। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी इस सूरत हाल तक पहुंचेगा, या फिर आपको लगता है कि दोनों मुल्क अपने इख्तलाफात को टेबल पर हल कर लेंगे? अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इससे ना सिर्फ हमारा चैनल ग्रो होगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। याद रखिए, जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन ही अमन है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।